أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق اللہ العظیم. اصحاب کہف کا واقعہ ہم نے شروع کیا تھا اور گونوں گو مصروفیات ایسی رہیں درمیان میں کہ مسلسل انقطاع ہوتا رہا. آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ کرے یہ انقطاع اللہ رب العزت ہمارے اس درس کے درمیان سے نکال دیں. اس کچھ آزار ایسے آ جاتے ہیں جو کہ شرعی مجبوری بن جاتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ سلسلہ جاری نہ رہ سکا. کوشش یہ ہے کہ اللہ کرے یہ باتیں، یہ چیزیں جو اللہ ہمارے دل میں اتارنا چاہتے ہیں اس قرآن کے درس کے ذریعے سے ہمارے دل میں اتر جائیں. اصحاب کہف کے واقعے کے اندر بنیادی بات، دشمن انتہائی طاقتور اور ایمان والا انتہائی کمزور. دشمن مادے کی طاقت کی انتہا پر اور ایمان والا مادے کی طاقت میں اتنا بے بس، اتنا کمزور کہ جسم پر پہننے کو کپڑا بھی نہیں. ٹھیک ہے، دشمن طاقت میں اتنا جاندار اور مضبوط ہے کہ ساری فوجیں، ساری سلطنت اور دیگر سلطنتیں بھی اس کی مدد کو تیار ہیں، اور مسلمان مقابلے میں اتنے کمزور کہ ان کے ساتھ طاقت کے اعتبار سے صرف ایک کتا ہے، گھوڑا بھی نہیں. مادی طاقت کے اعتبار سے صرف ایک کتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. چنانچہ دجالی طاقتیں اتنی طاقتور ہوں گی کہ مادیت اس کے ساتھ ایک پوری جمع ہوگی، طاقت کے ساتھ، مکمل حیثیت کے ساتھ. دجالی طاقتیں اس کے ساتھ جڑی ہوں گی، متصل ہوں گی، اس کی مدد اور اس کے اشارے کے لیے ہر وقت تیار ہوں گی. اور اس کے مقابلے میں ایمان والا کیا ہے؟ اس کے پاس مادیت کے نام پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا مادیت کے نام پر. ٹھیک ہے، پھر اس کی سلطنت، دجالی سلطنت ساری دنیا میں راج کرے گی، جبکہ مسلمانوں کے پاس سلطنت کے نام پہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی ایسا کہ تن کے کپڑے بھی نہیں رہیں گے، یعنی اپنے بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے. چنانچہ دقیانوس جو بادشاہ تھا، اس نے اپنے نظام سلطنت کے اندر، یہ بچوں غور سے سنو، مزیدار قصہ ہے. اس نے اپنے نظام سلطنت کے اندر سب لوگوں کو اس بات پہ مجبور کیا کہ میں تمہارا خدا ہوں اور میں ہی تمہارا قابل پرستش، تمہارا معبود ہوں، میری ہی عبادت کرو اور میری ہی مدد سے تم آگے چلو گے. مجھے پر ایمان لاؤ اور میرے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے دائیں بائیں. تو دقیانوس کی یہ باتیں تھیں، اور اس کے ساتھ اس کی سلطنت تھی، اس کے ساتھ اس کی بادشاہت اور چودراہٹ تھی، یہ سب چیزیں اس کے ساتھ تھیں. تو اسی ضمن کے اندر اللہ رب العزت نے محض اس بات کے اوپر کہ کچھ لوگوں نے اپنے دل پہ زور دیا، ان کے اوپر کوئی پیغمبر نہیں آیا، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی، ان کے پاس کوئی مبلغ نہیں آیا، ان کے پاس کوئی مصلح نہیں آیا، ان کو سمجھانے والا، ان کو موٹیویٹ کرنے والا، ان کو ترغیب دینے والا، راستہ سمجھانے والا کوئی بندہ نہیں آیا. مادیت کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے کسی نے ان کی مدد نہیں کی. مادیت کے اعتبار سے ان کے پاس صرف اتنا تھا کہ وہ بڑے رئیسوں کی اولادیں تھیں، ان کے پاس اپنا ذاتی ایک روپیہ بھی نہیں تھا، سوائے اس کے کہ جو چند پیسے جیب میں ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. چند جو کرنسی سکے تھے اس زمانے پہ چلنے والے، جس پہ دقیانوس کی مہر لگی ہوئی تھی، وہی ان کے پاس تھا. ٹھیک ہے، چنانچہ آج وہی زمانہ ہے کہ دجالی طاقتیں پورے عروج پر ہیں. ہماری مدد کے لیے کیا ہے؟ چند موبائل فون کے رابطے ہیں، چند لوگوں سے ہم پوچھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس مادی طاقتیں کچھ بھی نہیں ہیں، اور وہ موبائل فون بھی کس کے دیے ہوئے ہیں؟
انہی دجالی طاقتوں کے دیے ہیں، وہ بھی ان کے کنٹرول میں، ہمارے شناختی کارڈ نمبر وہ بھی ان کے کنٹرول میں، ہماری سم میں وہ بھی ان کے کنٹرول میں، ہمارے گوگل اکاؤنٹس وہ بھی ان کے کنٹرول میں، ہمارے فیس بک، ہمارے واٹس ایپ، ہمارے سب کچھ وہ بھی ان کے کنٹرول میں ہے۔ جیسے دقیانوس کی مہر ان کے سکوں پہ لگی ہوئی تھی، ایسے ہی ہمارے پاس جتنا سامان ہے اس کے اوپر ورلڈ بینک کی مہر لگی ہے کہ نہیں لگی ہوئی؟ ہمارے نوٹ کے اوپر، ہمارے سامان اور تمام چیزوں کے اوپر، ہمارے ادویات ہے اس کے اوپر ملٹی نیشنل کمپنی کی مہر لگی ہوئی، وہ ساری کیا یہودی طاقتیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمجھایا گیا کہ دجالی طاقتیں ہمارے مقابلے میں اور اصحاب کہف کے مقابلے میں دقیانوس کی طاقت وہ ایک ہی معنی میں برابر تھی، لہذا جیسے وہ ڈٹ گئے ایسے آپ لوگوں کو بھی ڈٹنا ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ہم تم کو پہلے سے قصہ سنائے دیتے ہیں کہ تم کو آگے کس طریقے سے گزر بسر کرنا ہے، آگے تم کو کیسے رہنا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آیات کی تشریح کے اندر مفسرین نے یہ روایت بکثرت لکھی ہے، کثرت کے ساتھ لکھی ہے۔ کیا لکھی ہے؟ فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے کے اندر فلاح پانے والے وہ لوگ ہوں گے جو اپنی بکریاں لے کر جنگلوں کو چلے جائیں گے، اپنی بکریاں لے کر پہاڑوں کو چلے جائیں گے، اپنی بکریاں لے کر پہاڑوں پہ چلے جائیں گے۔ پہاڑی علاقوں میں آج تک بھی اس 5G کے زمانے کے اندر بھی سگنل نہیں آتے، ایسا ہے نا؟ پہاڑوں کے اوپر ابھی تک ٹیکنالوجی، حالانکہ ٹیلی نار والوں نے اپنی ڈیوائسز جو ہیں وہ پہاڑوں کے اوپر بھی لگائی ہیں، لیکن پہاڑوں سے ان کی ڈیوائسز کی جو شعائیں ہیں وہ کراس ہی نہیں ہوتی ہیں۔ پہاڑوں میں کیسے مادے ہیں، اللہ رب العزت نے کیا بنایا۔ تو جو اپنی بکریاں لے کے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کاروبار کرو جو تم کو آؤٹ پٹ دے، آن لائن پہ بھروسہ نہ کرو۔ موجودہ زمانے کے علماء نے اس حدیث کا یہ معنی بتایا، آن لائن پر بھروسہ نہ کرو، وہ کرو جو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ میں خود آن لائن کے اوپر مقالہ لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اوپر مقالہ لکھ رہا ہوں، لیکن میں چونکہ اس کی گہرائیوں کو دیکھ رہا ہوں، یہ سارا نظام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، جو سرور ہولڈر ہے اس کے ہاتھ میں ہے، جو سرور کنٹرولر ہے اس کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بہترین بات کی کہ اس زمانے میں وہ شخص کامیاب جو بکریوں کا کام کرے گا، بکریوں کو پالے گا اور رہا سہا دین کو محفوظ کرے گا پہاڑوں میں رہ کر۔ ایسی زبردست بات کہ وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ حالانکہ دوسری روایات کے اندر جنگل میں رہنے کو، پہاڑوں میں رہنے کو منع کیا ہے، من سکن البادیۃ فقط جفا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جنگلات میں رہے گا تو وہ اپنے ساتھ ظلم کرے گا۔ بہت سی حکمتیں ہیں کہ جمعہ نہیں پڑھ سکتا، وہ عید نہیں پڑھ سکتا، وہ مسلمانوں کا اجتماع نہیں جمع ہو سکتا، وہاں پر علاج معالجہ نہیں، بے شمار چیزیں۔ لیکن یہاں پر کیا فرمایا؟ فتنوں کے زمانے میں وہی لوگ کامیاب ہو جو بکریاں لے کے پہاڑوں کی طرف چلے جائیں گے۔ اور شریعت نے پہاڑ کو ایک بڑا زبردست ایک رازدار بنایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی؟ کہاں نازل ہوئی؟ پتہ نہیں، غار حرا میں، ٹھیک۔ اور غار حرا کہاں ہے؟ پہاڑ کے اندر ہے، ہیں جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہو رہی ہے پہاڑ کے اندر، وحی کی ابتدا پہاڑ میں ہو رہی ہے، دنیا سے کٹ کے وحی کی ابتدا ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کتاب دی، کہاں بلایا؟ کوہ طور پر بلایا، پہاڑ پر بلایا، ٹھیک ہے۔ حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے تو مسلمانوں کے لشکر کو پہاڑ کے دامن میں اکٹھا کریں گے، حالانکہ دمشق کی جامع مسجد میں نماز پڑھا رہے ہوں گے، حضرت عیسیٰ وہاں تشریف لائیں گے، شہر سے تعلق ہوگا، لیکن جب لشکر کو جمع کریں گے تو پہاڑ کے دامن میں جمع کریں گے۔ یاجوج اور ماجوج جب آئیں گے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو پہاڑ کے دامن میں لے کر چلے جائیں گے اور یاجوج ماجوج زمین پر تباہی مچائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو ان کی تباہی جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے ختم ہوگی، پھر وہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ وہاں بھی پہاڑ کے دامن میں جانے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔
کیوں فاروق بھائی؟ مالن جبا بنتا ہے نا ہم تو یہی استدلال کریں وہاں جائیں جی بالکل جائیں، لیکن پانی کے پاس بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں ضرور، جائے نماز لے جائیں، وہاں بیٹھ کے 2-4 رکعت نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، کوئی 1-2 پارہ نماز کے اندر تلاوت کریں تاکہ اس کی لذت محسوس کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑوں میں کی۔ جب مکے کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے تو آپ نے کہاں پناہ لی تھی؟ پہاڑ کے اندر پناہ لی تھی، ہیں جی۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زخم لگے اور زخمی ہوئے اور شدید قسم کا زخم لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبل احد کے اندر لے کر گئے اور وہاں پر غار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی، اس غار نے اپنا جثہ جو ہے وہ نرم کر لیا۔ تو ایسے ہی اصحاب کہف کو جب دقیانوس نے بلایا، اصحاب کہف جو ہے وہ بھی، اس کو کچھ لے دو نا تھوڑا سا باہر کمان، وہ تھوڑا سا چلاؤ پھراؤ۔ دقیانوس نے جب اس بات پہ مجبور کیا تو ایک میلے کے اندر اس بات کا اس نے اعلان کیا تو میلہ لگا ہوا تھا، اس میں ان کے جو بادشاہ تھا اس کی اس نوعیت کی پرستش ہو رہی تھی، اس کے پیچھے لگ رہے تھے، لے جائیں گھر لے جائیں۔ تو اس طریقے سے معاملات چل رہے تھے اور چلتے چلتے ان میں سے ایک نوجوان لڑکا وہاں سے نکلا اور ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا، پھر دوسرا نکلا، پھر تیسرا نکلا، پھر چوتھا نکلا، اس طریقے سے کچھ نوجوان لڑکے نکلے۔ اس کو آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے، ہو سکتا ہے سمجھ بھی سکیں۔ کوئی ایسا ٹیچر گزرا ہے آپ کا اسکول کالج کے اندر جس کا پیریڈ بہت مشکل ہوتا ہو اور پانی اور پیشاب کے بہانے آپ نکل کے جا کے باغیچے میں بیٹھ گیا، کب ختم ہو گیا ہے سر نادر کا گھنٹہ، کب ختم ہو گیا ہے جی؟ ایسا ہوتا ہے نا، انسان سن سن کے سننی بن جاتا ہے، کہتے یار اب بس کرو یار، پیشاب کے بہانے جاتے ہیں نکل جائیں سائڈ پہ بیٹھ، ایسا ہوتا ہے۔ تو ایسی ہی اکتاہٹ ان میں سوار ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ تو ناسمجھی کا قصہ ہے، جو سمجھداری کے معاملات ہیں وہ اور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ انسان کے کسی کے شکل سے بور نہیں ہو، اس کی باتوں سے، اس کے بار بار ایک ہی بات کے انداز سے بور ہو جاتا ہے تو اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ تنگ آ کے وہاں سے اٹھے اور اٹھ کے ایک درخت کے نیچے جا کے جمع ہوئے، پھر دوسرا جمع، پھر تیسرا جمع، پھر چوتھا، اس طریقے سے کچھ نوجوان جمع ہوئے۔ اب سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے اور بول بھی نہیں رہے کہ اگر میں نے بول دیا تو ہو سکتا ہے اس کے یہ خیالات نہ ہو، اگر اس نے بول دیا تو ہو سکتا ہے میرے یہ خیالات نہ ہو، سب ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں۔ تو آخر کار ان میں سے ایک بندے نے ہمت کی، ٹھیک ہے۔ اس بات کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں، پہلے سمجھیں کہ یہ کون لوگ تھے۔ یہ اپنے زمانے کے رئیسوں کی اولادیں تھیں، جو اپنے زمانے کے بڑے بڑے رئیس تھے، بڑے بڑے امیر تھے، بادشاہ کے خاص مصاحب تھے، سمجھ لیں آج کل کی بیوروکریٹس تھے۔ یہ ان کی اولادیں تھیں جو صحیح فہم رکھتی تھی، صحیح سمجھ رکھتی تھی۔ ان میں ایک بادشاہ کا جو شیف تھا، ان کا بیٹا بھی تھا جو کہ کھانے پکانے میں بہت زیادہ ماہر اور اس نوعیت کی چیزیں سمجھتا تھا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو چنتے ہیں اور وہ چنے ہوئے لوگ ضروری نہیں کہ غریب ہی ہوں، اللہ عمراء کو بھی چنتے ہیں اور غرباء کو بھی چنتے ہیں۔ غربت کی انتہا کہاں تک چلے گی؟ کتا پالنے والا بھی ہے، کتے کی حفاظت نگرانی کرنے والا وہ بھی ہے اور باورچی بھی ہے، اور بعض انہیں کتے کی نگرانی کرنے والا کون ہوگا؟ انہیں چوکیدار بھی ہے، باورچی بھی ہے اور انتہائی امیر بھی ہے، بعض نے کہا وہاں کے جو ان کی ریاست تھی اس کے کچھ والی بھی تھے، جو نوجوان لڑکے تھے جن کی عمریں 20 سال سے اوپر کی نہیں تھیں۔ یعنی بہت سی روایات آتی ہیں، بس میں خلاصتاً بتا رہا ہوں، یعنی اس عمر کے نوجوان تھے۔ چنانچہ یہ عمر ہے سوچنے کی، یہ عمر ہے سمجھنے کی۔ اس عمر میں عام طور پہ ٹین ایجز کے لڑکے عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں بس شرارتیں کرنا، کرکٹ کھیلنا، چھلانگیں لگانا، سوئمنگ پول جانا، بس یہ ہمارا ذمہ داری ہے۔ حالانکہ یہ عمر ہوتی ہے بننے کی، یہ عمر ہوتی ہے جس عمر میں لوگ نمونہ بنتے ہیں۔ اس عمر کے اندر سے انسان کے اندر نکھار
نکھر کے آتا ہے، وہ دوسروں کے سامنے ایک نمونہ اور سیمپل بن کے آدمی آتا ہے۔ میرے جاننے والے کئی شاعر حضرات ہیں، میں نے ان سے کتنی مرتبہ درخواستیں کی اور برس ہا برس سے درخواست کر رہا ہوں کہ یہ ٹین ایجرز ہیں، اس عمر کے لڑکوں کے لیے، اس عمر کی لڑکیوں کے لیے کچھ اشعار لکھو۔ کیا چھوٹے بچوں کے لیے تو آپ لکھتے ہو، اس عمر والوں کے لیے لکھو۔ میں نے صرف ایک نظم مجھے ملی ہے جو اس عمر کے لوگوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، اقبال نے بھی قلم اٹھایا، بچوں کے لیے اور بہت سے لوگوں نے قلم اٹھایا، لیکن جو اس عمر کے لوگ ہوتے ہیں اس عمر کے لوگوں کے لیے قلم اٹھانا بہت ضروری ہے۔ آج کے نوجوان سن لے میری فغاں، میں نے کہا صرف شاہین اقبال اصغر صاحب نے ایک نظم لکھی، اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ تو یہ عمر ہوتی ہے بننے کی، یہ عمر ہوتی ہے کوڑنے کی، محنت کرنے کی۔ اس عمر میں انسان کا دماغ کام کرتا ہے، دماغ میں نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں، سوالات پیدا ہوتے ہیں، سوالات پیدا ہوتے ہیں، محبت کی کھڑکی کھلتی ہے جی۔ اس عمر میں جا کے انسان کو محبت ہونا شروع، کسی شخصیت سے، کسی فرد سے، کسی مرد سے، کسی عورت سے، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، آئیڈیالوجی بنتی ہے اس عمر میں۔ یہ عمر بڑی قیمتی ہے، آئیڈیالوجی بنتی ہے۔ اور یہ بتانا مقصود ہے جب اتنی عمر کے بچے بادشاہوں سے ٹکر لے سکتے تو بڑی عمر کے لوگ کیوں نہیں لے سکتے؟ جب اتنی چھوٹی فہم کے لوگ بادشاہوں سے ٹکر لے سکتے تو ہم سے بڑے، ان سے بڑے بھی لے سکتے ہیں۔ چاہے چنانچہ سمجھایا کہ دجال کتنا بھی طاقتور ہے، اس کا مقابلہ اگر ایک لڑکا بھی کر سکتا ہے تو بڑا آدمی تو بطریق اولا کر سکتا ہے۔ چنانچہ وہ باتیں روایات میں ہیں، یہ بات تو قرآن میں ہے، وہ باتیں روایت میں میں صرف ایک سیمپل کے طور پہ بتاتا ہوں۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہوگا جس کو دجال کہے گا مجھے خدا مانو، وہ کہے گا میں کبھی خدا نہیں مانوں گا۔ تو وہ کہتا ہے، دجال کہے گا اس کو اگر میں تجھے ذبح کروں اور ذبح کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دوں تو مجھ پہ ایمان لے کے آئے گا؟ کہ کر کے دکھا پھر دیکھوں گا۔ چنانچہ وہ اشارہ کرے گا تو وہ صاحب دو ٹکڑے ہو جائیں گے، یہاں سے کٹیں گے اور دائیں پشت دائیں طرف گرے گی، بائیں پشت بائیں طرف گرے گی، اور پھر وہ کہے گا کون بیز نہیں، میرے حکم سے مل جا، تو دوبارہ جسم اس کا اٹھے گا اور مل کے دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ کہا ہاں اب مجھ پہ ایمان لاتے ہو؟ کہ اب مجھے پکا یقین ہو گیا تو دجال ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ علماء نے تعویل کی ہے کہ وہ اصلی نہیں ہوگا، وہ ہولوگرافی ہوگی، وہ ہولوگرافی ہوگی، وہ خود دیکھے گا میرے جسم کٹ رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے اور یہ، لیکن وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگا، لیکن لوگوں کو وہ ہولوگرافی کی وجہ سے وہ جسم نظر آئے گا، اس کا یہ جسم نظر آئے گا ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ اس نوعیت کی چیزیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو روایات میں رکھا، ان باتوں کو قرآن میں لکھا کہ یہ عمر ہوتی ہے بتنے کی۔ اس اول فتیۃ الی الکہف، یہاں تک بات میں ذکر کرتا ہوں کہ فتیہ کہتے ہیں ٹین ایجرز کو عربی میں، فتح فتیہ ٹین ایجرز کو کہتے ہیں، یعنی جس کی عمر 20 سال سے کم تک ہو، یعنی نوجوان لڑکے 11 برس سے شروع ہوتے ہیں اور 20 برس تک، اس کو عام زبان میں فتیہ کہتے ہیں۔ بہرحال میں اور مزید تفصیل میں نہیں جاتا۔ اب یہ نوجوان بیٹھے اور کہنے لگے جی تو کیوں آیا ہے؟ تو یہ کہنے لگا بھی سچی سی بات ہے، میں بتانے لگا ہوں، آگے اگر آپ اتفاق رکھتے ہیں تو میری بات مانیے، اگر اتفاق نہیں رکھتے تو مجھے نقصان نہیں پہنچانا۔ چنانچہ بتایا کہ یہ جو دقیانوس کہتا ہے کہ مجھے خدا سمجھو، مجھے خدا مانو، بھی ہم کیسے ایک شخص کو خدا مان لیں کہ جو کہ خود ایک بندہ ہے، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اور پھر انہوں نے کافی اس طریقے سے تفصیلاً بات کی۔ جب اس نے بات کی تو پھر دوسرے نے بھی وہی بات کی، تیسرے نے بھی وہی بات کی، چوتھے نے بھی وہی بات کی، اور سب حضرات نے وہی بات کی۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو روحیں آپس میں مناسبت رکھتی ہیں، اللہ رب العزت ان روحوں کو اپنے جسموں کے ساتھ ایک جگہ پر اکٹھا کر دیتے ہیں۔ یہ مناسبت کی بات ہوتی ہے، جوڑ کی بات ہوتی ہے، قلبی جوڑ ہوتا ہے۔ اللہ اس جوڑ کی بنیاد پر کوئی غیب سے ایسا انتظام فرماتے ہیں کہ وہ روحیں اپنے جسموں کے ساتھ ایک جگہ پر اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اکٹھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان سب میں آپس میں مناسبت ہے۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں ہم تسبیح خریدتے ہیں اور تسبیح کے دانے سب ایک طرح کے ہوتے ہیں، یا 2 طرح کے ہوتے ہیں ڈیزائن بنانے کے لیے، یا 3 طرح کے ہوتے ہیں ڈیزائن بنانے کے لیے۔ تو وہ ایک طرز کے، ایک سائز کے دانے ہوتے ہیں، وہ ایک تار میں پروئے جاتے ہیں۔
کیوں؟ ان سب میں ایک نسبت ہے، وہ نسبت ان کا سائز ہے، وہ نسبت ان کا رنگ ہے، وہ نسبت ان کی بناوٹ ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے آپس میں قلوب ایک رسی سے بندھے ہوئے ہیں، جس طریقے سے دانے تسبیح کے اندر جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایک جگہ پہ لوگوں کا اکٹھا ہونا، ایک مسلک پر لوگوں کا اکٹھا ہونا، ایک مذہب پر لوگوں کا اکٹھا ہونا، یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ اگر چائنا میں جا رہے ہیں اور سارے چینگ پونگ کر رہے ہیں، وہاں پر آپ کو ایک پاکستانی نظر آ جاتا ہے اور تبے تبے کرتا ہوا نظر آ جاتا ہے، تو آپ کی خوشی کیسی ہوگی؟ کیونکہ وہ بھی پاکستانی اور آپ بھی پاکستانی، آپ میں اور اس میں ایک نسبت برابر ہو گئے، تو اس سے خوشی ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ مناسبت کے لوگوں کو ایک جگہ پر جمع فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کو جمع فرمایا، جمع فرمانے کے بعد جب انہوں نے اعلان کیا کہ ہم بادشاہ کو خدا نہیں مانتے، اچھا اب یہ کیسے ہو گیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے زمانوں میں ایسی آزادی نہیں ہوتی تھی جیسی آج کے زمانے میں ہے۔ آپ جس کو چاہیں ووٹ ڈال دیں، ٹھیک ہے، آپ جس کی چاہیں حمایت کریں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن پہلے زمانے میں ایسے نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن قرآن کے بہت سے مفاہیم ایسے ہیں جن کو سمجھنے کے لیے یہ باتیں بتانی ضروری ہیں اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہم انے مورے ہو کے نہ بیٹھا کریں کہ بھی ہمیں بس ٹھیک ہے جو بتایا، ایسا نہ ہو، سمجھیں بات کو۔ بھئی کیا ضرورت ہے اعلان کرنے کی؟ بھئی چپ کر کے سائڈ میں، کیا اس زمانے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کیا ضرورت تھی مقابلہ کرنے؟ بس چپ کر کے سائڈ پہ چلے جاتے، کیا معاملہ؟ آج کل کے دانشور چونکہ ان کو تاریخ سے واقفیت نہیں ہوتی تو اس وجہ سے وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے، خلفاء ہوتے تھے، وہ اپنے ہر بندے کی بیعت لیتے تھے، ہر بندے کی بیعت لیتے تھے اور ان کو اقرار کرنا پڑتا تھا جو بادشاہ کہہ رہے وہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ آج آپ کو اگر پاکستانی بننا ہے تو آپ کو شناختی کارڈ لینا پڑے گا۔ آپ کو وہ آزادی تو ہے لیکن آئیڈینٹیفیکیشن کی آزادی نہیں ہے۔ آپ کو میرا جسم میری مرضی، میں شناختی کارڈ نہیں بنواتا، بنا کے رہ کے دیکھو، کیوں جی میری مرضی میں نہیں بنواتا، آپ کیا کر لو گے؟ جی میری مرضی میں چھت سے چھلانگ ماروں یا کنویں کے اندر کودوں، میری مرضی۔ جیسے یہ بیوقوفانہ بات ہے، تو ایسے اسی طریقے سے اس زمانے کے اندر کوئی شخص بیعت کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کو بادشاہ بیعت کا مطلب یہ نہیں کہ اصلاحی بیعت کا مطلب ہے اس کو اقرار کرنا پڑتا تھا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، اور جو نہیں تسلیم کرتے تو ان کو قید کر دیتے تھے، ورنہ ان کو بغاوت کا خطرہ ہوتا تھا۔ تو ایسے ان لڑکوں نے صاف اظہار کر دیا کہ برات کا اظہار کر دیا، جی ہم ایسا بالکل بھی نہیں کریں گے، ہم بادشاہ کو خدا ماننے کو تیار نہیں، ہم بادشاہ کو سمجھنے کو تیار نہیں کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کو ایک دن کی مہلت دی اور ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے کہ دیکھو جو مجھے نہیں مانتا نا، میں اس کو ذلیل اور رسوا کر دوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کے کپڑے اتار دیے، ان کو برہنہ کیا اور برہنہ کرنے کے بعد کہا کل تک اقرار کر دو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تمہیں قید کر دوں گا یا تمہیں قتل کر دوں گا۔ چنانچہ یہ نوجوان یہاں سے نکلے اور نکلنے کے بعد انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ بھئی اب اس جگہ پہ رہنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہاں کوئی بھی ہمارا حمایتی نہیں ہے، نہ ہمارے بڑے نہ ہمارے چھوٹے، یہ کوئی بھی ہمارا حمایتی نہیں، لہٰذا ہم یہاں سے نکلتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ یہاں سے نکلے اور کہنے لگے کہ ہم جا کے کسی غار میں پناہ لیتے ہیں۔ از اول فتیۃ الی الکہف، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ان نوجوانوں نے اس غار کے اندر پناہ لی اور کیا کہا، فقالو، اور کہا کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، رجی آپ ہماری مدد فرمائیے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے معاملے میں جو بھلائی کا راستہ ہے وہ ہمیں دے دیجئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا، فضربنا، فا کو ہم سمجھے، فضربنا، کہتے ہیں بس پھر ہم نے کیا کیا، دیکھو ہم نے یہ کیا، یار اس نے مجھے فون کیا، میں نے تو بندے بھگائے اور ایسا کیا ایسا کیا، اس نے بس مجھے اطلاع ملتی گئی اور میں ایسے نکلا ہوں۔ اس مفہوم کو فا ادا کرتا ہے، اس لہجے کو فا بتاتا ہے۔ جیسے ہی پتہ چلا نکل گیا، جیسے ہی پتہ چلا میں نے فوراً آگے یہ معاملہ چلا ہے۔ تو اگر میں یوں کہوں
جیسی پتہ چلا تو ہم نے پھر یہ آپ کے اندر کا جوش نہیں بتا رہا، ٹھیک ہے نا. جیسے ہی پتہ چلا یہ اندر کا جو جوش ہے، اس جوش کو بتانے کے لیے فا ہے، فا بتا رہا ہے. فضربنا، جیسے انہوں نے یہ دعا کی بس پھر ہم نے اپنا نظام چلا دیا. تو فا اس کو فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. یہ پہاڑ میں گئے اور غار میں گئے. جب لوگوں کو پتہ چلا انہوں نے بادشاہ کو اطلاع دی، بادشاہ نے پیچھے فوج لگائی، فوج ان کے پیچھے لگی ہے اور ان کا کتا بھی ان کے پیچھے آیا. تو انہوں نے سمجھا کہ شاید کتا ہماری مخبری کر دے گا. انہوں نے کتے کو بھگایا لیکن کتا ان کے ساتھ ساتھ رہا. اس نے اشارے سے ان کو یہ بتایا کہ میں تمہاری حفاظت کے لیے آ رہا ہوں، تمہاری جاسوسی کے لیے نہیں آ رہا. کیونکہ کتا، مسئلہ یہ ہے کہ کتا جیسے ہی دشمن دیکھتا ہے ویسے ہی بھونکنا شروع کرتا ہے، جیسے ہی خطرہ دیکھتا ہے ویسے ہی بھونکنا شروع کرتا ہے. اب ان کو یہ ڈر تھا کہ کتا اگر ہمارے ساتھ چلے گا تو اس نے جیسے ہی خطرے کو بھانپنا ہے بھونکنا شروع کر دے گا اور بھونکنے کے ساتھ ہی ہمارا پردہ فاش ہو جائے گا اور ہمیں لوگ پکڑ لیں گے. کیوں جی؟ کیونکہ جانور کی دوستی پسندیدہ نہیں ہے. ایک شخص تھا، اس نے بندر پالا ہوا تھا اور کہا یہ بندر میرا بڑا، میں جب سو جاتا ہوں تو میرے پر پنکھا چلتا ہے. میں یہ کوئی انسان ایسا کر کے دکھائے، بچے بھی تھک جاتے ہیں لیکن یہ بندر پوری رات پنکھا چلتا ہے. تو ایک دن وہ سویا ہوا تھا تو اس کے ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی تھی. تو بندر نے بہت مکھی کو اٹھایا، وہ اٹھی نہیں. اس نے چاقو نکال کے ڈائریکٹ اس کی ناک کاٹ دی کہ بار بار ناک پہ بیٹھ رہی ہے، مالک کو تنگی ہو رہی ہے. تو جانور کی دوستی مناسب نہیں ہوتی، خاص طور پہ ہماری جو خواتین بلیاں پالتی ہیں نا، جو خواتین بلیاں پالتی ہیں ان کی صحت کے لیے بلیاں بڑی نقصان دہ چیز ہوتی ہیں. یہ اللہ کی مخلوق ہے، ہم پال رہے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، ہم پال رہے ہیں. اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا اللہ کی مخلوق ہے چلو ہم پالیں اس کو. امہات المومنین کو نہیں پتا تھا اللہ کی مخلوق ہے ہم ان کو پالتے ہیں. ان کی تو اولادیں بھی نہیں تھیں کہ تو کوئی بھی نہیں. لیکن جو بلیاں پال رہے ہیں میرے پاس ایک دم تو بڑا 2:30 بجے فون آیا. وہ اصل میں بلی گر گئی ہے میری، اور اس کی کمر کی ہڈی کو ایسے ہو گیا ویسا ہو گیا، مجھے اب ڈر لگ رہا ہے کہ مجھے. آپ کو کس نے کہا تھا بلیاں اتنی پالیں؟ 15-20 بلیاں پالی ہوں، میں کیا کروں جی، میرا زندگی ان کے ساتھ ہے. تو ایک ذہن میں ایک تجربہ ہے. تجربہ جو خواتین بلیاں پالتی ہیں نا، تجربہ ہے، ضروری نہیں کہ ایسا ہو. یعنی میں نے معتبر لوگوں سے سنا ہے لیکن 100% ایسا نہیں ہے. جو خواتین بلیاں پالتی ہیں عام طور پر شوہر سے نہیں بن پاتی ان کی. جو خواتین بلیاں پالتی ہیں عام طور پہ ان کے ہاں اولاد بھی نہیں ہوتی. یہ کثرت سے دیکھا گیا، ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہوتا لیکن بہرحال ہوتا ہے. جیسے مردوں میں ایک مرض ہے کتا پالنے کا، ایسے عورتوں میں مرض ہے بلی پالنے کا. اور یہ تو ابتدا ہے مرض کی. آگے اب لوگ سانپ بھی پال رہے ہیں، مگرمچھ بھی پال رہے ہیں. تو آگے دیکھو پتہ نہیں کیا کچھ پالیں گے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ شوق کہاں. کوئی بچھو پالتا ہے، کوئی کیکڑے پالتا ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں سے یہ شوق. جن کے پاس زندگی کا مقصد متعین نہیں ہے اپنی زندگی جانوروں کے ساتھ گزارنا پسند کرتے ہیں. اور جن کے ساتھ زندگی کا مقصد ہے اللہ ان کو سکھاتے ہیں فادخلی فی عبادی وادخلی جنہ، میرے نیک بندوں میں شامل ہو، میرے نیک بندوں کے ساتھ رہو. چنانچہ صحابہ کہف کا کتا، اللہ رب العزت نے اس کتے کو صحابہ کہف کے ساتھ رہنے کی برکت سے جنتی قرار دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کلبہم باسط ذرائبہم، تو قرآن میں ان کا کتا ان کے ساتھ جنت میں جائے گا کہ ان کی صحبت کی برکت سے. تو صالحین کی صحبت کی برکت سے انسان کی زندگی کو فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور ایسے فوائد ہوتے ہیں جو انسان کو آنکھوں سے نظر آتے ہیں. یہ فوائد نظر آتے ہیں. ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ قادیانیت کو پسند کرنے لگے تھے، اور ذہنی طور پر قادیانی ہو گئے تھے. پھر قادیانیت سے بھی اتر کے دہریت کی طرف چلے گئے. تو فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں گئے اور حضرت نے کوئی بیان نہیں کیا. تھوڑی دیر حضرت کی مجلس میں بیٹھے، دل ایسا صاف ہوا کہ آ کے کہنے لگے مجھے دوبارہ کلمہ پڑھو، میرے دل میں توحید راسخ ہو گئی. تو نیک صحبتوں میں
اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. کیسے متوجہ ہوتی ہے؟ بالکل ایسے جیسے آپ شاور کے نیچے کھڑے ہو کے نل کو چلا دیتے ہیں تو ٹینکی کا پانی آپ کی طرف متوجہ ہے. کیسے متوجہ ہے؟ کیسے متوجہ ہے؟ ہم نہیں سمجھا سکتے. جو دیکھتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے. ایک پینڈو سے آپ کو وہ چمک ایک چیز چمک رہی ہے، کہاں کہ یہ ہوائی جہاز ہے، یہ تیرے گھر سے بڑا ہے، اس میں 500 بندہ بیٹھا ہوا ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے اور کھانا نکال بھی رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر. کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے، بے وقوف آدمی جھوٹ بول رہا ہے. اتنا ایسا ہے، اس کے اندر کیسے ہے؟ جب وہ جہاز کو خود دیکھتا ہے، اس میں خود بیٹھتا ہے تو اس کو مان لیتا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے جانور کو اصحاب کہف کی صحبت کی برکت سے جنتی بنا دیا، نجس العین جانور. تو اصحاب کہف نے اس کتے کو بھگایا لیکن وہ نہیں بھاگا. غار میں گئے اور غار میں جا کے لیٹے ہیں. اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے جو ان کو دیکھنے آئے تھے، ان کے پیچھے آئے تھے، ان کے اوپر دہشت طاری کی، دہشت ایسی طاری کی کہ وہ غار کے قریب بھی نہ آ سکے. اور جو غار کے قریب آئے ان کی آنکھوں کے سامنے ایسے پردہ رکھا کہ وہ ان کو دیکھ نہ سکے. حالانکہ غار کھلی ہوئی تھی. غار عربی میں بھی غار کو کہتے ہیں، لیکن کہف اس غار کو کہتے ہیں جو دو طرف سے کھلی ہوتی ہے. غار اس غار کو کہتے ہیں جو ایک طرف سے کھلی ہو، اور کہف اس غار کو کہتے ہیں جو دو طرف سے کھلی ہو. جیسے یہ غار ہے، یہ غار ہے تو اس کا دروازہ ایک ہے، داخل ہونے کا بھی نکلنے کا بھی. کہف اس غار کو کہتے ہیں جو یہاں سے داخل ہوا وہاں سے نکلے. ٹھیک ہے، تو ان کی غار ایسی تھی کہ یہاں سے سورج نکلتا تھا اور اس طرف غروب ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی. تو بہت سے حضرات نے مختلف مقامات بتائے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ میں نے سنا کہ اردن کی یہ جو غار ہے یہاں سے ہم گزرے، یہی اصحاب کہف کی غار ہے. تو آپ نے فرمایا حضرت ابن عباس نے کہ بھئی آپ ادھر نہ جائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تم سے بہتر ہیں آپ کے لیے بھی اس غار کا پردہ نہیں ہٹایا، تو تمہارے لیے کیوں ہٹائیں گے؟ تو حضرت معاویہ بہت زیرک انسان تھے. تو حضرت معاویہ نے یہ سوچا کہ بھی اللہ کے نبی کے لیے تو اللہ کا طریقہ تو حجت ہے نا. اچھا، اللہ کے نبی کے لیے تو اللہ رب العزت وہی کریں گے جو ساری امت نے کرنا. ہو سکتا ہے میرے لیے کچھ کھول دیں. ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے میرے جیسے حضرت عمر نے ہجرت فرمائی تو حضرت عمر نے اعلان کر کے ہجرت فرمائی، اللہ کے نبی نے چھپ کے ہجرت کی. کیوں جی؟ حضرت عمر کے ساتھ اللہ کے نبی ہجرت کرتے تو اعلانیہ کرتے، کوئی کسی کی ہمت نہ ہوتی، حضرت عمر کے ساتھ چلے جاتے. حضرت عمر بات کی بات حضرت جبریل کے ساتھ چلے جاتے، اٹھا کے 1 سیکنڈ میں پہنچا دیتے، جو 1 سیکنڈ میں عرش پہ لے کے گئے اور عرش سے واپس لے کر آ گئے. اور بستر بھی ابھی گرم ہے تو مدینے نہیں پہنچا سکتے. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت بننا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ سنت نہیں بننا تھا. تو حضرت عمر نے اعلانیہ ہجرت کی اور آپ علیہ السلام نے چھپ کے ہجرت کی. آگے امت کو سمجھا دیا کہ کوئی ایسا موقع ہو تو یہ نہیں کہنا مجھے اللہ پہ بھروسہ اور بعد میں گولی سر پہ لگی ہو تو کہنا ہم نے تو اللہ پہ بھروسہ کیا تھا. پورے اسباب اختیار کرو، چھپ کے نکلو، دشمن کو بھنک نہ پڑنے دو کہ دشمن کو پتہ نہ چلے کہ تم نے کون سی تدبیر اختیار کیا. سمجھ رہے جی؟ تو اصحاب کہف کو اللہ رب العزت نے چھپایا ہے، اللہ کے نبی کی نظر سے چھپایا تو حضرت معاویہ تمہاری نظر سے بھی چھپایا ہوگا. تو حضرت معاویہ فرمانے لگے کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہوگا. چنانچہ جب گئے ہیں اور 2-3 لوگوں کو بھیجا ہے تو غار کے قریب پہنچے تو ایسی دہشت طاری ہوئی. لیکن چونکہ حضرت معاویہ نے حکم دیا تھا آگے بڑھے تو ایسا طوفان اور زلزلہ ہے کہ یہ سارے وہاں سے بھاگے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ غار ساری ہمارے اوپر آ کے گر جائے. لیکن پھر بھی آج کل اردن کے غاروں کی کچھ ایسی تصویریں ہیں جس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اصحاب کہف کی ہیں، اس لیے کہ واضح روایت میں اور واضح قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے واضح کیا ہے کہ میں ان کا حال کسی اور کے سامنے نہیں کھول رہا. لہذا آج کل جو تصویریں مروج ہیں اصحاب کہف کے بارے میں، اردن میں ہے، ایلیا میں ہے، لبنان میں ہے اور 2-3 ایک اور جگہ ہے تو شام میں. تو یہ 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر غار ہے اور اس میں سامنے لاشیں پڑی ہوئی ہیں
اور کتے کی بھی لاش ہے، اور وہاں پر اس نوعیت کی چیزیں ہیں جو یہاں پہ آ رہی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس طرح کا بنایا ہو. البتہ اردن والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف کی غار ہے، لیکن دیگر روایات یہ بتاتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے. یہ تو ایک تاریخی حیثیت ہے، لیکن اصل اس کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا. اصحاب کہف کے ساتھ اللہ کی مدد آئی، لہذا ذہن میں رکھے کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے کہ ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمارے لیے بھلائی کا راستہ کھول دیجئے، ہمارے اوپر رحمت فرمائیے. چنانچہ زندگی میں کوئی مشکل پیش آتی، امتحان آ جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، لا علاج مرض آ جاتا ہے، اس وقت رجوع اللہ کرو. وہیئ لنا من امرنا رشدا، بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتا، اللہ جی میرے کام میں بھلائی فرما دیجئے، اللہ جی میری مدد فرما دیجئے. دوستو ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، یقین کرنا ہمارے مزاج سے نکل چکا ہے. جو مسئلہ ہوتا ہے ہم فون کرتے دکان والے کو، جی یہ چیز پہنچا دو. بجلی نہیں آئی جی کمپلینٹ کر دو کہ الیکٹرک سے. گیس نہیں آ رہی جی کمپلینٹ کر دو، اس کو کہہ دو. کہیں کوئی جاننے والا ہے جی اس سے بات کرو، کوئی جاننے والا ہے تعلق والا ہے اس سے رابطہ کرو، کوئی مکینک ہے جی ہاں جی ہے اس سے رابطہ کرو. ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے. سیلری کم ہے، کیا مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہو رہی، لگتا ہے تعویذ کیا ہوا کسی نے تعویذ کیا ہوا، بیماری نہیں جا رہی. ہمارے جاننے والے نا رشتہ دار وہ ہم سے جلتے ہیں، انہوں نے کہا تھا ہم تمہارے اوپر تعویذ کروائیں گے، یقیناً تعویذ کروائیں. یعنی اللہ کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ایسی ہماری سوچ ہوتی جا رہی ہے. دوستو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ساری طاقتیں خلاف. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ جی مدد کر دے. اور اللہ کہنے فضربنا علی آذانہم، ہم نے کر دی مدد، ہم نے بالکل مدد کر دی. تو ہمارا اللہ سے رجوع کا معاملہ نہیں رہا. ہم پہلے درخواست دیتے ہیں پھر اس کے بعد دعا مانگتے ہیں. پہلے دعا مانگیں پھر درخواست دیں. بیوی سے ناراضگی ہے، پہلے اس کو شکوہ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، پھر شیخ صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں، مولوی صاحب یہ بول دیا. پہلے رجوع اللہ تو کریں. اللہ جی میں اپنی بیوی سے یہ بات کرنے لگا ہوں، اللہ جی میں اپنے بچے کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا ہوں، اللہ جی آپ میری اس میں مدد فرمائیے گا. ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے رجوع اللہ کریں. کوئی اپنا کام پھنس گیا ہے، کوئی اپنا کام خراب ہو گیا، پہلے رجوع اللہ کریں. اللہ سے مانگے، اللہ سے رجوع کرے، دھیان لگائے، اللہ جی آپ میری مدد فرمائی، میں اس مصیبت میں مبتلا ہوں، میں اس تکلیف میں مبتلا ہوں. اللہ جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں بندے کو کہ میرا بندہ کتنا میری طرف آتا ہے، میرا بندہ کتنا مجھ سے مانگتا ہے. اصحاب کہف کا قصہ سنا کہ اللہ ہمیں یہی بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں مجھ سے مانگو، مجھ سے رجوع کرو، میں مدد کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے دنیا میں آج بھی آپ بھی جانتے ہیں اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور ہم نے بھی دیکھا ہے، بہت سے ایسے کام ہیں جو بغیر اسباب کے اللہ رب العزت کرتے ہیں. بہت سے ایسے کام ہیں جو اسباب کے بغیر ہو رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے. ہاں علی اختر صاحب آپ ذرا بتائیے، آپ نے کبھی دیکھا سورج کو فرشتے کھینچ کے نکال رہا ہو؟ کیوں جی؟ میگنیٹ سسٹم ہے، میگنیٹ سسٹم ہے. میگنیٹ سسٹم کس نے رکھا ہے بھائی؟ کیوں جی؟ آپ کے گھر میں وائی فائی آ رہا ہے لیکن وائی فائی کرنے والا کوئی نہیں، وائی فائی ڈیوائس نہیں ہے لیکن وائی فائی آ رہا ہے. پاسبل ہے؟ ممکن ہے؟ یہ میرے موبائل پہ نیٹ چل رہا ہے لیکن موبائل نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ بھائی آپ موبائل جیب میں رکھو گے تو پھر وائی فائی چلے گا نا. آپ موبائل جیب میں رکھو گے تو کال بجے گی نا. موبائل تو جیب میں ہے لیکن بیل بج رہی ہے، بہت زبردست بیل بج رہی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. تو عجیب یہ اللہ رب یہ میگنیٹ سسٹم ہے. میگنیٹ سسٹم بھی تو کسی نے بنایا ہے نا بھائی، یا خود بخود وجود میں آ گیا میگنیٹ سسٹم. چاند کیسے نکل گیا؟ اچھا چھوڑیں جی، یہ تو چلو زمانے سے چلتا آ رہا ہے، کبھی ہم نے غور نہیں. ہوائیں کیسے چل رہی ہوتی ہیں؟ خاص طور پہ سمندر پہ ہوا کیسے چل رہی ہوتی ہے؟ کیوں جی کیسے چل رہی ہوتی ہے؟ اور شہر میں اس طرح ہوا نہیں چل رہی تھی کہ عمارتیں اتنی طاقتور ہیں وہ ہواؤں کو روک لیتی ہیں. ٹھیک ہے جی، روک لیتی تو پھر طوفان کیوں آتے ہیں؟ تیز ہوائیں جو چل رہی ہوتی ہیں اس کا کیا مسئلہ ہے؟ بغیر اسباب کے. چلو جی ٹھیک ہے جی، یہ بھی کچھ سسٹم ہوگا. کبھی پہاڑوں پہ گئے ہیں، وہاں پتھر کے اندر سے چشمہ نکل رہا ہوتا ہے، وہ کہاں سے پگھل کے آ رہا ہوتا ہے؟ ایک تو دریا کنہار ہے اور وہ گلیشیئر پگھل کے پانی بن کے آ رہا ہے، ہمارا دریا بن رہا ہے.
لیکن ایک پتھر کے اندر سے پانی نکل رہا ہے، وہ کیسے نکل رہا ہے؟ کیوں جی؟ کیسے؟ بہت سے کام اللہ بغیر اسباب کے دنیا کے کر رہے ہیں اور ہمیں دکھا رہے ہیں، ہمیں دکھا رہے ہیں۔ بچہ بیمار ہے، نزلہ لگا ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ نہ ٹھنڈا پانی پیا، نہ آئس کریم کھائی، چھوٹا بچہ ہے، کیوں؟ وائرل ہے وائرل ہے۔ وائرل کا کیا مطلب؟ بغیر سبب کے بس کسی دوسرے کو لگا تو اس کو لگ گیا۔ کیوں جی؟ بغیر سبب کے روزانہ ہزاروں چیزیں ہو رہی ہیں، تو اللہ کی مدد بغیر سبب کے نہیں آ سکتی۔ ہم کیوں سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد پیسے کے ساتھ ہی ہوگی؟ میری تنخواہ بڑھے گی تو اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ سمجھے جی؟ تو بھائی یہ دیکھیں، ہمیں اللہ سے رجوع کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ان آیات کے اندر۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اللہ رب العزت نے ان کے کانوں پہ مہر لگا دی کہ اب ان کو آواز نہیں آئے گی۔ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر ایک عرصے کے بعد ان سب کو جگایا، اور جگانے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کو جگایا اس لیے تاکہ یہ ایک دوسرے سے پوچھیں اور بات کریں کہ ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں۔ پھر وہ کیا بات ہوئی، اس کے اندر کیا اسباق ہیں، انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے پڑھیں گے۔ اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام۔ اللہ جی جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا سننے والے، اللہ ہم سب محتاج ہیں، آپ ہماری مدد فرما دیجیے، ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے، ہم سب کو اپنے تعلق کے، اپنی محبت کے، الہیت کے، اپنے سے تعلق جوڑنے کے قابل بنا دیجیے۔ اے اللہ صحابہ کہف کا یہ واقعہ، اے اللہ اس میں سکھایا ہے کہ صرف اللہ پہ بھروسہ کرو، اسباب پر بھی اس درجہ بھروسہ نہ کرو، اسباب اختیار کرو، جیب میں رکھو، اپنے ساتھ ملاؤ، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرو۔ اللہ جی ہمیں یہ بھروسہ اپنے پہ کرنا سکھا دیجیے۔ اور آپ ہی نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے نا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ جی ہمیں اپنے پہ بھروسہ کرنے والا بنا دیجیے، ہمیں اپنی ذات سے تعلق کرنے والا بنائیے۔ تو دل میں تو آتا ہے، نظر نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ ہم کو اپنی پہچان کروائیے، ہمارے گناہوں کے سبب ہمیں غارت نہ فرمائیے، ہماری کمیوں کے سبب ہمیں غارت اور گمراہی کی طرف نہ لے جائیے۔ اے اللہ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اللہ آپ اپنی رحمت کی کسر نہ چھوڑے، آپ اپنی رحمت کے دریا ہم سب پہ بہا دیجیے، رحمت کے بیش بہا دریا ہم سب پہ بہا دیجیے، ہم سب کے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو اپنے فضل سے قبول فرمائیے۔ اس گھر میں آنے والوں کو اللہ، اس گھر والوں کو اللہ، اس گھر میں بیٹھنے والوں کو اے اللہ محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے۔ جو بچے بیٹھے ہیں، جو بوڑھے بیٹھے ہیں، جو جوان بیٹھے ہیں، جو کسی دوسری جگہ بیٹھے سن رہے ہیں، اے اللہ ان سب کے آنے کو، بیٹھ جانے کو اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دیجیے، شرف قبولیت سے نواز دیجیے۔ ہماری کوتاہیوں کے سبب ہمیں محروم نہ فرمائیے، ہماری کمیوں کے سبب ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ ہمیں جو لوگ معاشی اعتبار سے پریشان ہیں، بیماری کے حوالے سے پریشان، کسی اور نوعیت کے لیے پریشان ہے، اللہ پریشانی دور فرما دیجیے اپنے فضل سے، کرم سے، اللہ اسباب یا اسباب کے بغیر اللہ دور فرما دیجیے۔ ہم سب کے بیٹھ جانے کو قبول فرمائیے، جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے ان سب کی دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرمائیے۔ ہمارے خالد محسن بھائی ہیں، اللہ ان کے روزگار میں برکت عطا فرمائیے، گھروں میں اتفاق و محبت عطا فرمائیے۔
اے اللہ دینداری اور یگانت عطا فرمائیے. میرے ڈاکٹر خالد بھائی ہیں، بھائی نعمان بھائی ہیں، نون بھائی کے بیٹے عبداللہ ہیں، حسن، سب کو شفاء کلی عطا فرمائیے. آصف بھائی کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نوازیے. ہمارے فیض بھائی کی طبیعت ناساز ہے، اللہ صحت عطا فرمائیے. اور بھی جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے اللہ ان سب کی حاجات کو اپنے فضل و کرم اور عنایت سے پورا فرمائیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.